حضرت غوث پاک جیلانی شیخ عبد القادر رضی اللہ تعالی غوث اعظم درمیان اولیاء چو محمد درمیان انبیاء. غوث اعظم کا ولیوں میں وہی مقام ہے جو نبیوں میں رسول کریم کا مقام ہے. حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے بڑے اعزازات سے نوازا. ایک اعزاز اللہ نے یہ دیا کہ ماں کی طرف سے حسینی ہے، باپ کی طرف سے حسنی سید. نانا بھی اللہ کے ولی، دادا بھی اللہ کے ولی، پھپھی بھی اللہ کی بہت بڑی ولی ہے، بہت بڑی ولی. والد گرامی آپ نے وہ سیب والا واقعہ تو بڑا ہی سنا ہوا ہے، اس طرف تو میں نہیں جاتا. ماں بھی اللہ کی بہت بڑی ولی ہے. یہ اللہ نا اسباب بناتا ہے، خود ماحول بناتا ہے. آپ کے جو والد گرامی تھے ان کا نام تھا ابو صالح سید موسیٰ جنگی دوست رحمت اللہ علیہ. بادشاہ کے کچھ سپاہی تھے جو مٹکے اٹھا کے جا رہے تھے، اور مٹکے تھے شراب کے بھرے ہوئے، مٹکے اٹھا کے جا رہے تھے. حضرت سید محمد موسیٰ جنگی دوست رحمت اللہ علیہ بھی قریب سے گزرے. یہ کیا بھائی؟ بدبو سے سمجھ تو گئے. تصدیق کے لیے پوچھا کیا ہے؟ انہوں نے کہا جناب یہ بادشاہ کا سامان لے کے جا رہے ہیں. آپ تو جھنڈے والی گاڑی کو ویسے نہیں نہ پوچھ سکتے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. آپ چونکہ جمہوری لوگ ہیں، آپ نے تو بس دفتر بنانا ہے. جب الیکشن ہوگا نا اپنے دروازے کے سامنے سارے محلے سے لڑائی لینی ہے کہ ووٹ میرے آ کے دیں. پھر ٹھیک 1.5 مہینے کے بعد سجدہ صاف بھی کر جاتے ہیں، بندہ غلط سی میں نے پتہ ہی نہیں لگا. تو یہ پہلے سوچنا تو تھوڑا سا ایسے ہی بلا وجہ الیکشن تو روز کبھی کبھی آئے گا. تو ہم نے ایک جگہ تو روز رہنا، ایک دوسروں سے جھگڑے کرنا اور معاذ اللہ تعالیٰ غیبتیں کرنا، عزتیں اچھالنا، یہ مسلمان کا شیوا نہیں ہے. حضرت غوث پاک کے والد نے پوچھا کیا لے کے جا رہے؟ بادشاہ کا سامان ہے جی. ہاتھ میں ڈنڈا تھا، 3 مٹکے تھے شراب کے بھرے ہوئے. زور سے ایک ایک ڈنڈا مٹکوں پہ مارا تو مٹکے ان کے سروں پہ ٹوٹ گئے. بادشاہ سلامت. ہم سارے تقریباً بادشاہ سلامت ہوتے ہیں. یہ کسی کی جرت ہے مطلب میرے گھر کے معاملے میں مداخلت کرو؟ پھر بادشاہ ہو. لوگوں نے جا کے بڑی غیبتیں کی، بڑی بڑی کہانیاں سنائیں. اس نے تو توڑ دیے جی مٹکے آپ کے، نے کوئی حال نہیں چھوڑا. تو بادشاہ کہنے لگا بلاؤ سید موسیٰ پاک جنگی دوست رحمت اللہ علیہ کو بلا لیا. تو کہنے لگے بادشاہ تمہیں پتا تھا مٹکے کس کے ہیں؟ آپ فرمانے لگے پتا تھا مجھے. کیوں توڑے؟ فرمایا اس لیے توڑے کہ مجھے تیرے اوپر رحم آ گیا تھا، تو اگر شراب پیے گا تو دوزخ میں جلے گا. مجھے رحم آیا تھا، میں نے توڑ ڈالے. تو کہنے لگا آپ کون ہیں؟ تو آپ فرمانے لگے میں محتسب ہوں، میری حساب کتاب لینے کی ڈیوٹی ہے. محتسب ہوں، غلط آدمی کا حساب کروں گا. تو بادشاہ کہنے لگا کس نے ڈیوٹی لگائی آپ کی؟ فرمانے لگے میری ڈیوٹی میرے رب کریم نے لگائی، میری ڈیوٹی اللہ نے لگائی. تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. مسلمان کے ذمے ہے اچھائی کا حکم دے گا، برائی سے روکے. یہ ذمہ داری ہے میری، اللہ نے ڈیوٹی لگائی ہے. بادشاہ پہ اتنا روب طاری ہوا کہ کہنے لگا حضور آپ کی بڑی مہربانی، آپ نے یہ کام کیا. کہنے لگا جناب اگر آپ اجازت دیں تو میں بھی آپ کو محتسب نہ بنا دوں، آپ میرے وزیر بن جائیں. کوئی بندہ اس طرح کا کام کرے تو اسے روکیں. تو آپ فرمانے لگے نہیں تو اپنی نوکری سنبھال کے رکھ، جس سے اللہ ڈیوٹی پہ لگائے اسے پھر بندوں کی ڈیوٹیاں نہیں کرنی چاہیے. یہ اعزاز اللہ نے انہیں دیا، یہ شان رب کریم نے عطا فرمائی. ان کے صاحبزادے تھے حضرت غوث پاک جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ. اللہ تعالیٰ نے جب کسی شخص سے کام لینا ہوتا ہے تو اللہ اس کے لیے اسباب بھی خود ہی پیدا کر دیتا ہے. علامہ اقبال اپنے استاد کی بڑی قدر کرتے تھے، شمس العلماء کی. تو ایک دن حضرت شمس العلماء سے کہنے لگے استاد جی آپ کی مہربانی سے پڑھ گیا ہوں. تو فرمانے لگے پتر تیری کلاس میں تو 250 لڑکا تھا، میری مہربانی تو سب پہ تھی، پر سارے تو اقبال نہیں نہ بنے. فرمانے لگے تیرے اندر بھی کوئی خوبی تھی، اس کی وجہ سے اللہ نے تجھے یہ اعزاز، کوئی چیز تیرے اندر. اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کو نوازتا ہے نا تو بندہ بھی محنت کرتا ہے، لیکن اس کی محنت سے زیادہ اللہ کے فضل کا دخل ہوتا ہے. اور بندے کئی دفعہ کہنے لگ جاتے ہیں بڑی مشقت کی، بڑی محنت کی، کچھ بھی نہیں ہوتا. زیادہ اللہ کے فضل کا انحصار ہوتا ہے، پر رب جیسے چاہتا ہے ویسے فیصلے دیتا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ میں چھوٹا سا تھا، والد انتقال کر گئے، والدہ تھی میری اور ہم 2 بھائی تھے. فرماتے ہیں بچے کھیلنے کے لیے نکلے تو میں بھی ان کے پیچھے کھیلنے نکل گیا. ایک بیل بچوں کے قابو آ گیا. تو بچوں کے قابو کو چیز آ جائے تو پھر وہ اس کا جو حال ہوتا ہے وہ تو ہمیں پتہ ہی، ہم سارے بچے رہ چکے ہیں. تو کہتے ہیں وہ بیل قابو آ گیا، کوئی اس کے کان چھیڑتا، کوئی اس کے دم چھیڑتا، کوئی اس کے سینگ چھیڑتا، کوئی کسی جگہ سے اسے تنگ کرتا. مختلف بچے اس کو نا دم سے پکڑ کے ہلاتے، بیل بھاگتا. حضور غوث پاک فرماتے میں بھی آگے بڑھا اور میں نے جب اس کی دم پکڑ کے ہلائی تو بیل نے میری طرف منہ کیا اور کہنے لگا عبد القادر تو نانا ایسے کر. بول کے کہنے لگا تو نانا ایسے کر، تجھے رب نے ان کاموں کے لیے پیدا نہیں فرمایا. آپ فرماتے مجھے اتنا خوف طاری ہوا، بیل کو بولتے دیکھا تھا پہلی دفعہ.
बैल को। अब मेरे सुन्नी को भी दलीलों की जरूरत होती है, दलील ना दें, किसी बुजुर्ग की बात सुनाए तो सुन्नी भी थोड़ा थोड़ा दाएं बाएं देखता है। ये शोर ऐसा हुआ है ना, प्रोपेगेंडा ऐसा है। मैं हदीस पाक सुना देता हूँ। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, एक शख्स ने बैल पे सवारी करनी थी। बैल सवारी के लिए नहीं पैदा किया गया, सवारी के लिए ऊंट हैं, खच्चर हैं, घोड़े हैं, गधे हैं। बैल खेती बाड़ी के लिए। उस शख्स ने जब बैल पे सवारी की तो बैल पीछे मुड़ के देखने लगा और कहने लगा, यार तू बड़ा बेवकूफ है। बोल के कहने लगा, मुझे अल्लाह ने सवारी के लिए नहीं पैदा किया, मेरे से वो काम ले जिसलिए मैं पैदा किया गया हूँ। तो बंदा डर गया, कहने लगा, बड़ी हैरानगी वाली बात नहीं कि बैल बोलता है। तो बैल फिर बोल पड़ा, कहने लगा, इससे भी ज्यादा हैरानगी वाली बात है। उसने कहा, वो क्या? कहने लगे, मदीने में नबी पाक आ गए हैं और तूने अभी तक कलमा ही नहीं पढ़ा। ये उससे भी ज्यादा हैरानगी वाली बात है। गौसे आजम की करामात का तो ये हाल है कि मुल्ला अली कारी कहते हैं तवातुर है करामतों में, और कहते हैं लिखते वक्त सोचते हैं कौन सी लिखे कौन सी छोड़े, कौन सी लिखे। और एक ईसाई मुसलमान दोनों झगड़ा कर रहे हैं, गौसे आजम गुजर रहे हैं, झगड़ा हो रहा है। ईसाई मुसलमान से कहता है, हमारे नबी ईसा अलैहिस्सलाम ने मुर्दे जिंदा किया, तुम्हारे नबी ने भी को किया तो बताओ। मुसलमान पढ़ा हुआ नहीं था, हालांकि नबी पाक ने बड़े मुर्दे जिंदा किए, पढ़ा नहीं था, बता न सका। गौसे आजम के कान में आवाज गई तो जाके ईसाई का बाजू पकड़ के झंझोड़ा, फरमाने लगे, क्या कहा तुमने? मेरे मुस्तफा ने मुर्दे जिंदे किया तो बताओ। फरमाया, तो नबी पाक की छोड़, मैं गुलामों का गुलाम हूं, मैं गुलामों का गुलाम हूं, मुझे बता कौन सा मुर्दा जिंदा करना। तू छोड़ हुजूर की बात ना कर, मैं गुलामों का गुलाम हूं, मुझे बता कौन सा मुर्दा जिंदा करना है। पुरानी कब्र पे लग गया, कहने लगा, जी अगर ना हुआ तो? गौसे आजम फरमाने लगे, जो तू कहेगा वो मैं करूंगा। तो कहने लगे, अगर हो गया तो? अगर तो गौसे आजम कहने लगे, ना मेरे खानका पे झाड़ू देना, ना मेरे बर्तन मांजना, ना मेरे घर का सौदा लाना। अगर जिंदा हो गया तो बस मेरे नबी का कलमा पढ़ जाना, बस मेरे रसूल का कलमा पढ़ जाना। अल्लाह अकबर। उसने जो सबसे पुरानी कब्र थी ना, वो कहता है, ये हमारे दादा ने भी नहीं देखा था बंदा कौन है। उस कब्र पे खड़ा होकर कहने लगा, इसको जिंदा करें। तो गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कब्र के सराहने खड़े हुए तो दुआ करने लगे, कहने लगे, मौला अपने लिए नहीं, तेरे रसूल के लिए। फिर फरमाया, कुम बिइज़्निल्लाह, उठ अल्लाह के हुक्म के साथ। एक औरत कलमा पढ़ती हुई खड़ी हो गई, खड़ी हो गई, और खड़ी होकर उसने पहला जुमला कहा तो कमाल कर दी। कहने लगी, मेरे नसीब देखो, मैं बनी इसराइल की थी, अब्दुल कादर तेरे सदके जाऊं, तूने मुझे खड़ा किया है तो अल्लाह ने मुझे मुस्तफा का कलमा पढ़ने की तौफीक दे दी। तेरे कुर्बान जाऊं अब्दुल कादर, तेरी क्या बात है। अब वो बंदा दौड़ दौड़ के गौसे आजम के कदमों में आया, फरमाने लगे, ना कलमा मेरे मुस्तफा का पढ़ना है, हुजूर का गुलाम बनना है। ओ भाइयों, हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी, हुजूर गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, मामूली बात ना समझना, हुजूर गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, मैं कदम न लगाऊं तो अल्लाह विलायत ही न दे। पूरी दुनिया में, मैं पहले भी बता चुका हूं, फिर बताता हूं, ये जो सलाहुद्दीन अय्यूबी का बहुत नाम लेते हैं ना, बहुत बड़े मुजाहिद थे। सलाहुद्दीन अय्यूबी के साथ 70,000 की फौज थी, सारे के सारे गौसे पाक के मुरीद थे। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने हुजूर गौसे पाक की ज़ियारत नहीं की, पर तालीम गौसे पाक के मदरसे में हासिल की। इसको बड़ा शौक हो ना किताबें देखने का, वो मेरे पास आए, मैं दिखाऊंगा इंशाअल्लाह। सलाहुद्दीन अय्यूबी हुजूर गौसे पाक के मदरसे का तालिब इल्म है। जामिउल मौजूज़ात में हदीस मौजूद है, हुजूर आ गया, तूने कलमा नहीं पढ़ा? वो शख्स कहता है, मैं सर पट दौड़ा, जब आके सामने खड़ा हुआ तो हुजूर मुस्कुराए, मैं आजा पढ़ ले कलमा, मुझे पता है तुझे किसने भेजा है। अल्लाह वालों की बातें मान लिया करें। मैं बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूँ, रब करीम के कोई बंदों की बात किताब व सुन्नत के खिलाफ नहीं होती, वही तो किताब व सुन्नत आगे पहुंचाने वाले होते हैं। तो हुजूर गौसे पाक फरमाते हैं, मैं वो डर के घर आया, जब घर पहुंचा तो मेरे कानों में आवाज आ रही थी, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लक। फरमाते मैं छत पे चढ़ा और मैंने जीलान में अपनी छत पे खड़े होकर देखा, तुम हज के दिन थे, मेरी सीधी नजर मैदान अरफात पे गई। लोग मैदान अरफात में बैठ के लब्बैक लब्बैक पढ़ रहे थे। पहले मैं वहां से डर के आया, फिर छत से डर के नीचे उतरा, माँ को सारी बात बताई। तो कहती मेरी माँ कहने लगी, बेटे जब तू पैदा होने वाला था तो मुझे बड़ी बिशारतें मिलती। फरमाते हैं माँ ने ना खोला बक्सा सिंदूक तो 80 दिनार निकाले। मैं पुत्र तुम 2 भाई हो और तुम्हारा बाप कुल जागीर 80 दिनार छोड़ गया, 80 40 तुम्हारे 40 तुम्हारे भाई के। फरमाया बेटा एक बात का ख्याल रखना, मैं और तू, तुम्हारा बाप कोई नहीं, भाई छोटा है, मैं पीछे नहीं आ सकती, ये 40 दिनार ले जाओ, जा बगदाद चला जा, जाके तालीम हासिल कर। बेटे मैं पहुंच नहीं सकती, ख्याल रखना। गौस पाक फरमाते हैं 12 साल मैंने तालीम हासिल की यारो, मैंने पत्ते भी खाए और खुद आपका फरमान मौजूद है। फरमाते हैं ऐसी सख्तियां भी देखी, ऐसी सख्तियां भी देखी कि पत्थरों और पहाड़ों पे गुजरती तो शायद पिघल जाते, लेकिन मैंने अपने नबी का दीन पढ़ा। अब तो पीर के घर में जो पैदा होता है वो इल्म लदुन्नी वाला होता है। मैं तो ऐसा पुत्र है, वो खुदा के बंदे सबर कर। अगर गौसे पाक हसनी हुसैनी सैयद होकर बकायदा फट्टी पे बैठ के पढ़ते, तू किस पीर का मुरीद हो गया जिसे इल्म ही कोई नहीं, जो जाहिल आदमी है।
یہ ضروری ہے، علوم دینیاں ضروری ہیں، اس کے بغیر کام نہیں چلتا۔ اور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ پوری زندگی پڑھ کے دیکھ لیں، غوث پاک تمام اولیاء کے امام ہیں ساری زندگی۔ غوث اعظم سے کسی نے پوچھا آپ نے سب سے زیادہ دین کا کام کس طرح کیا، تو فرماتے ہیں تقریر کے ذریعے۔ اب تقریر کرنے والا مولوی ہوتا ہے اور تویز دینے والا، سبحان اللہ۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے دین کا سارا کام کس ذریعے سے کیا ہے، ہفتے میں 3 جلسے کرتے تھے اور 70 ہزار کا مجمع ہوتا تھا اور بغیر لاؤڈ سپیکر کے تقریریں ہوتی تھیں، اور فرماتے ہیں جیسی سمجھ پہلے بندے کو آتی تھی ویسی آخری والے کو آتی تھی۔ لوگوں نے کہا حضور یہ کرم کیسے ہوا؟ فرمانے لگے میں نے جب تعلیم حاصل کر لی تو بولنا آتا ہی نہیں تھا، تو میں بڑا پریشان ایک دن سو گیا تو خواب میں رسول کریم کا دیدار نصیب ہوا۔ نے فرمایا تیری تو واز کیا کر، تیرے واز سے لوگوں کو فائدہ ہوگا۔ یا رسول اللہ میں اجمی بندہ ہوں، لوگوں کے سامنے کیسے بات کروں گا؟ تو حضور نے فرمایا منہ کھولنا ذرا۔ کہتے میں نے منہ کھولا تو محبوب نے 7 دفعہ لعاب دہن ڈالا میرے منہ میں۔ آپ فرماتے ہیں پھر بولتا میں تھا، اثر کوئی اور پیدا کر دیتا۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 40 سال دین کا کام کیا۔ صبح کے وقت فقہ کا درس دیتے تھے فجر کے بعد، کچھ دیر کا ناشتہ کرتے سو جاتے، پھر آگے مدرسے میں پڑھاتے باقاعدہ بچوں کو۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر آپ ساری کتابیں پڑھ لیں، ساری کتابیں لو، میں نے بھی بڑی دعویٰ کر دی، یعنی ساری کتابیں جتنی اب تک چھپی ہوئی ہیں ساری پڑھ لو، کہیں نہیں ملے گا کہ ہم غوث پاک کے آستانے پہ گئے۔ غوث پاک کسی بندے نے یہ نہیں کہا ہم غوث پاک کے آستانے پہ گئے، غوث پاک کے دربار پہ گئے، سب نے یہی لکھا ہے کہ ہم حضور غوث پاک کے مدرسے میں گئے۔ ہمارے نا مدرسوں میں سبق تقسیم ہوتے ہیں، سال جب شروع ہوتا ہے نا تو سبق تقسیم ہوتے ہیں، ہمارے مدرسے میں بھی تقسیم کرتے ہیں ہمارے مولانا۔ آپ حدیث پاک پڑھائیں گے، فلانا استاد منطق پڑھائے گا، فلانا فلسفہ پڑھائے گا، فلانا یہ سبق تقسیم ہوتا ہے، فلانا قرآن، فلانا حدیث، فلانا فقہ۔ تو غوث اعظم کے مدرسے کے جو ناظم تعلیمات تھے وہ کہنے لگے حضور سبق بانٹنا ہے تو آپ کو کون کون سے سبق دے دیں، کون کون سا پیریڈ پڑھائیں گے؟ تو آپ فرمانے لگے نہیں پیریڈ رہنے دو حضور، پھر پر میں اس طرح کرو لائق بچے تم رکھ لو اور نلائق سارے مجھے دے دو، میں جانوں اور نلائق جانے، نلائق سارے میرے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نلائق سارے رکھ لیے کند ذہن، اور حضور غوث پاک ان کو اسباق پڑھایا کرتے، ان پر محنت کرتے۔ فجر کے بعد فقہ کا درس، 10 بجے مدرسے کی کلاس، زور کے بعد حدیث پاک کا درس، مغرب کے بعد تفسیر بیان کرتے۔ بان ظلموں جو کرے فقیری وہ کافر مرے دیوانہ، اور عشاء کی نماز کے بعد ہفتے میں 3 جلسوں سے خطاب۔ اور یہ سارے کام کر کے نا تو پھر بھی غوث اعظم جب دنیا چلی جاتی تو وضو کر کے مصلے پہ بیٹھ جاتے، اور 40 سال بیت گئے ساری رات اللہ کی بارگاہ میں عبادت کرتے۔ 40 سال حضور غوث پاک کو اللہ نے بڑا اعزاز دیا، کتابیں لکھی، ڈیوٹی کی، محنت کی، کوشش کی، ماحول پیدا کرے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دین کا کام۔ ایک بات، اللہ والوں کے پاس لوگ دعاؤں کے لیے جاتے ہیں، کیوں جاتے ہیں؟ سنو، میرے ساتھ ایک شخص رہتا ہے، صبح سے شام تک میری ڈیوٹی کرتا ہے، نوکری کرتا ہے، خدمت کرتا ہے، گاڑی چلاتا ہے، یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے۔ ایک صاحب ہے جو 3 سال کے بعد ملتے ہیں، تو وہ جو 3 سال کے بعد ملتے ہیں وہ شکوہ کرتے ہیں کہ پیر صاحب اس کی بات زیادہ مانتے ہیں۔ تو پیر صاحب اب کدھر جائیں؟ یہ سارا دن پیر صاحب کی مانتا ہے، نہیں سمجھ آ رہی ہے آپ کو بات؟ یہ مزاج ہے نا جی، ایک بندہ سارا دن دنیا داری کرے، مال کمائے، پتہ نہیں جھوٹ بولے، بڑا کچھ کرے، اور ایک اللہ کا ولی جو اپنا بنائے کچھ نہ، سارا دن رسول اللہ کی باتیں کرے، سارا دن اللہ کے دین کی خدمت کرے، اور بھائی وہ جب ہاتھ اٹھاتا ہے نا تو پھر اللہ اس کی بات کو قبول کرتا ہے۔ کچھ میرے خاص ہیں، کچھ تیرے خاص ہیں، تو کچھ رب کے بھی خاص ہیں، اور اس پر بھی میں پہلے آیت پڑھ لوں گا تاکہ دلیل مضبوط ہو جائے۔ اللہ فرماتے ہیں واللہ یختص برحمتہ من یشاء، فرمایا میں نے کچھ بندوں کو اپنی رحمت سے اپنا خاص بنا لیا۔ کچھ بندے اللہ کے بس اللہ کی بارگاہ میں وہ دعائیں کرتے ہیں تو اللہ قبول فرما لیتا ہے، پتر اللہ ہی دیتا ہے، لیکن اللہ کا ولی دعا تو کر سکتا ہے نا۔ اللہ کا ولی، میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ بیٹا کون دیتا ہے؟ اللہ۔ حضرت محدث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص نے آ کے کہا جی ولی اللہ بیٹا دے سکتا ہے؟ آپ فرمانے لگے ولی اللہ اللہ سے ملا سکتا ہے؟ نہیں وہ تو ہے ہی ولی اللہ، تو اس نے ملا دینا ہے۔ تو فرمایا جو اللہ سے ملا دے بیٹا تو چھوٹی سی بات ہے، تو دیکھنا کہ جو اللہ تک تجھے لے گیا تو پھر پتر پیچھے رہ گیا، لیکن بیٹا دیتا کون ہے؟ بول کے بتائیں، بول کے اللہ دیتا ہے۔ دعا کون کرتا ہے؟ اللہ کا ولی دعا کر دیتا ہے۔ بی بی آگے روتی ہوئی غوث پاک کے پاس، کہنے لگی 6 بیٹیاں ہیں۔ خامد اور سسر کہتے ہیں کہ 7ویں بھی بیٹی ہوئی تو طلاق دے دیں گے۔ تھوڑا سا اگر بندہ مالدار بھی ہو تو پھر وہ ہمارا دماغ جہاں مرضی چلتا ہے نا، یہ جہالت آج بھی بہت ساری جگہوں پہ پائی جاتی ہے۔ تہذیب سکھاتی ہے جینے کا سلیقہ، تعلیم سے جاہل کی جہالت نہیں جاتی۔ تو رو پڑی۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے بلایا اس کے شوہر کو بھی اور سسر کو بھی، فرمایا یہ دیکھ یہ تو اللہ کے کام ہے، جس کو چاہے بیٹیاں دے، جس کو چاہے بیٹے دے۔ تو جو نہیں مانتے پھر غوث پاک کی بھی نہیں مانتے، انہوں نے کہا جی نہیں دی، میں تو نکاح کروں گا۔ چلے گئے تو غوث پاک کی بارگاہ میں وہ بیٹی اور اس کا باپ اور اس کی ماں پھر آئے، کہنے لگے حضور مہربانی فرمائیں۔ پھر اللہ کے ولیوں کے پاس ایک قوت ہوتی ہے جس کا نام مصلح ہے۔ مصلح بہت بڑی طاقت ہے، بہت بڑی۔ حضور نے فرمایا دعا صلاح المومن، فرمایا دعا مومن کا ہتھیار ہے۔
یہ مومن جب ہاتھ اٹھاتا ہے تو پھر عرش کا مالک دروازے کھول دیتا ہے کرم کے. حضور غوث پاک نے مصلی بچھا لیا اور رو پڑے, کہنے لگے مالک کریم اس بی بی کے دل میں کس نے بات ڈالی تھی کہ عبد القادر کے دروازے پہ جا. دیکھیں منانے کا انداز, منانا آتا ہے نا. اللہ کس نے اس کے دل میں بات ڈالی کہ عبد القادر کے دروازے جا, کس نے ڈالی؟ اور مالک اگر تو نہیں ڈالی تھی تو کیا تو اب اپنے عبد القادر کو رسوا کرے گا؟ اگر تو نہیں بھیجا ہے کہ ادھر جا تو اب تو رسوا کرے گا؟ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا مانگ کے تیرے پہ ہاتھ پھیرے, بچی کے سر پہ ہاتھ رکھا, فرمانے لگے پتر جا, مجھے امید ہے اللہ نے 6 بیٹیاں دی ہیں تو 7 بیٹے بھی عطا فرمائے گا. تو بی بی کہتی ہے پھر رب نے فضل فرمایا اور 7 ہی بیٹے عطا فرمائے, پھر 7 ہی بیٹے رب کریم نے دیے. تو جو اللہ کی مان تھا پھر اللہ بھی اس کی. تو اس میں اختلاف کی کیا بات ہے؟ یہ سادی سی بات ہے. ایک بغداد کا سوداگر تھا, بڑا مالدار تھا. ایک دن اس نے بغداد کے سارے علماء اور مشائخ کی دعوت پکائی تو غوث پاک کے پاس گیا, کہنے لگا حضور شام کا کھانا ہے. آپ نے اس کا چہرہ دیکھا تو وہ رو پڑا, کہنے لگا بغداد کے پیر انکار نہ کرنا. آپ نے فرمایا تو جا میں آؤں گا. شاگرد مرید کہنے لگے حضرت جی آپ بڑی مشغولیت تھی شام کو. فرمایا اتنا بڑا آدمی جب رو پڑتا ہے تو لگتا ہے بڑا مجبور ہے, چلیں گے. شام کو جب اس کے دروازے پہ گئے تو کھانا بھی اس نے چنا تو ساتھ اس نے ایک ٹوکرا ایک صندوق بھی لا کے رکھا, اوپر سے خالی. غوث پاک نے اٹھ کے دیکھا تو اندر اس سوداگر کا بیٹا, اس تاجر کا بیٹا, دونوں ٹانگوں سے معذور, دونوں ہاتھوں سے معذور, ایک ہی بیٹا اپاہج ہے. وہ تاجر رو پڑا, کہنے لگا حضور بڑی دنیا جانتی ہے, بڑا مال ہے, اور جب تنہا بیٹھتا ہوں تو کھول کے روتا ہوں. وہ بے نیاز ہے نا, ساری زندگی کے بعد ایک بیٹا دیا تو وہ بھی اپاہج ہے. حضور بال سفید ہو گئے, لوگوں کی اولاد بڑھاپے کا سہارا بنتی ہے. میں بوڑھے وقت میں اس کو اٹھا کے پیشاب پخانے کے لیے لے کے جاتا ہوں. بغداد کے عبد القادر سنا ہے جب تو دعا مانگتا ہے تو رب قبول فرما لیتا ہے. تو مہربانی فرما اگر میرا پتر ٹھیک ہو جائے, میرا زور کوئی نہیں, مالک بے نیاز ہی بڑا ہے, اگر مہربانی ہو جائے. تو غوث پاک نے پھر مصلی بچھایا, مصلی بچھا کے کہنے لگے مالک تو اپنے بندوں کے دل میری طرف کیوں موڑتا ہے, اور اگر موڑتا ہے تو پھر رحمت کی نظر فرما, بندہ نوازی فرما. ایک باپ اتنے رو رو کے آنسو بہا رہا ہے تو کرم نوازی فرما. حضور غوث پاک نے ابھی چہرے پر ہاتھ نہیں پھیرے کہ بچہ اللہ اکبر کہتا ہوا صندوق سے باہر نکل آیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے نا ہمارے محبوب کریم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا تو فرمایا یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم, اے لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی دلیل آ گئی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبوب پاک علیہ السلام کو سراپا دلیل بنا کے بھیجا. باقی انبیاء کرام علیہ السلام کے پاس بھی اپنی نبوت کے دلائل کے طور پر بے شمار معجزات تھے, اور حضور کریم علیہ السلام کے تو پورے وجود کو ہی اللہ نے معجزہ بنایا. اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی دلیلیں, حضور کے رسالت کے مستحکم دلائل جگہ جگہ آپ کو ملیں گے. سب سے پہلی چیز تو یہ سمجھنے والی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے جس چیز کو سب سے پہلے اپنی نبوت کی دلیل کے طور پر بیان فرمایا وہ حضور کا کردار ہے, سیرت ہے, عمل ہے, حضور کا لوگوں کے ساتھ رویہ ہے. نبی پاک علیہ السلام کی تبلیغ کے 3 دور ہیں. ایک تو حضور نے اپنے قول سے تبلیغ فرمائی, وہ 40 سال کی عمر سے محبوب نے اعلان فرمایا اور تبلیغ کی. اور ایک نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بن واسطہ حضور کی تبلیغ ہے جو آج تک جاری ہے. امت کے علماء, مشائخ, مبلغین حضور کے دین کو آگے پھیلا رہے ہیں, تو دراصل یہ بھی تبلیغ رسول پاک علیہ السلام ہی کی تبلیغ. اور ایک حضور کی تبلیغ کا دور ہے حضور کی پیدائش سے لے کر ولادت مبارکہ سے لے کر حضور علیہ السلام کے اعلان نبوت تک. اس دوران نبی پاک نے جو تبلیغ فرمائی ہے وہ اپنے کردار سے فرمائی. عرب کا وہ معاشرہ جو بڑا میلا کچیلا گدلا ہو چکا تھا, جس کے اندر سراسر مادہ پرستی کا زور تھا, جس کے اندر لوگ انسانوں کی خرید و فروخت کرتے تھے, جس کے اندر بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے, جس کے اندر جو آدمی جتنا زیادہ مضبوط ہوتا تھا اتنا زیادہ لٹیرا بن جاتا تھا, اس معاشرے کے اندر رسول کریم علیہ السلام نے 40 سال گزارے. اور اس طرح گزارے کہ جو بیگانے بھی تھے وہ بھی کہا کرتے تھے یہ صادق ہے, یہ امین ہے. اور جب حضور نے اعلان نبوت کیا تو فرمایا, یہ قرآن مجید کے لفظ ہیں, فرمایا فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون, میں تمہارے بیچ عمر کا ایک حصہ گزار چکا ہوں, تمہیں عقل نہیں ہے, شعور نہیں ہے. نبی کریم علیہ السلام نے اپنے کردار کو, اپنے عمل کو اپنی نبوت کی دلیل کے طور پر بیان فرمایا. وہ تو حضرت حلیمہ بھی فرماتی ہیں نا, جب میں نبی کریم علیہ السلام کو اپنے گھر لے گئی تو میرا اپنا بچہ بھی دودھ پیتا تھا, 2 میرے بیٹے ہو گئے, ایک میری یہ نسبی اولاد اور حضور میری رضائی اولاد. تو کہتی ہے جب میں کریم محبوب علیہ السلام کو اپنے سینے سے لگاتی تھی تو حضور میرے ایک پستان سے دودھ پیتے تھے اور دوسرا اپنے بھائی کے لیے چھوڑ دیا کرتے. یہاں سے رسول کریم علیہ السلام نے کردار کے ذریعے تبلیغ اور پھر اعلان نبوت سے پہلے ایک تنظیم عرب کے جوانوں پر, عرب کے سرداروں پر مشتمل بنائی گئی, جس میں نبی کریم علیہ السلام نے بڑا حصہ لیا سرکار نے, اور بڑے اہم لوگوں کو شعور حضور نے عطا فرمائے. وہ اس جماعت کا فیصلہ تھا کہ ہم سارے جوان, سارے بڑے لوگ ملیں گے. یہ حضور کے اعلان نبوت سے پہلے کی بات ہے. ہم بڑے لوگ ملیں گے, کسی
बड़े को किसी छोटे पर जुल्म नहीं करने देंगे, किसी आदमी को किसी गरीब का हक नहीं खाने देंगे। हुजूर अलैहिस्सलाम ने ना अपनी किरदार से, अपने अमल से, और आपका जो अमल होता है ना वो असल होता है। एक होता है आप कोई बात करते हैं और एक होता है कि आप कोई अमल करते हैं। आप जब अमल करते हैं तो अमल के जरिए भी लोगों तक बात पहुंचती है कि दरअसल आपका उठना बैठना चलना फिरना क्या है। मेरे रसूल करीम अलैहिस्सलाम का उठना भी एक नबी का, बैठना भी एक नबी का, बात करना भी एक नबी का, मामलात जिंदगी करना भी एक नबी का, लेन देन करना भी एक नबी का। एक शख्स कहता है मैंने ऐलान नबुव्वत से पहले हुजूर अलैहिस्सलाम से कोई चीज खरीदी थी और मैंने अर्ज किया था आप यहाँ तशरीफ रखे, मैं पैसे लेके आता हूँ। मैं 3 दिन के बाद आया। देखो ये बात करनी कितनी आसान है, बोलनी कितनी आसान है, पर 3 दिन यहाँ मेरे भाई को किसी शख्स को 2 घंटे इंतजार करना पड़ जाए तो लोग कहते हैं अल इंतजार व शद्दु मिनल कत्ल, ये तो कत्ल से ज्यादा तकलीफ वाला मामला है, मुंतज़िर रहना किसी का। कहते 3 दिन के बाद मैं आया तो मेरे रसूल करीम वहीं तशरीफ फरमाया। बस इतना फरमाया यार तुमने मुझे बड़ी तकलीफ में डाल दिया, 3 दिन हो गए यहाँ रुके हुए। तो हुजूर ने अपने किरदार को, अपने अमल को, अपने मामलात को सबसे पहले अपनी नबुव्वत की दलील के तौर पर पेश किया। किसी ने क्या खूब कहा था कि जो तेरी जान के दुश्मन है वो भी कहते हैं, बज़ाहिर तो आए हैं ना हिजरत की रात जान लेने, लेकिन अमानतें हुजूर के घर में रखी हुई है, अमानतें काशाना नूर पे पड़ी है। वो जो तेरी जान के दुश्मन है वो भी कहते हैं कि अमीन तू है और सदाकत की आबरू तू है। तो पहले किरदार। फिर दूसरी बात, अल्लाह ताला ने अपने महबूब अलैहिस्सलाम को अपना मुतलक नायब बनाकर, अपना महबूब आजम बनाकर, ऐसे ही सारे इंसानों के बारे में कहा वइज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा, मैं जमीन में अपना नायब बनाने वाला हूँ। लेकिन हुजूर अलैहिस्सलाम तो महबूब है ना, हुजूर की नियाबत तो महबूबियत के दर्जे पर फायज है। तो रसूल पाक को रब करीम ने इस तरह का बना के भेजा कि हज़रत अब्दुल्ला इब्न रवाहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान फरमाते कि अगर हुजूर कोई मौजज़ा न भी दिखाते, नबी करीम अलैहिस्सलाम से कोई एजाज लोग न भी देखते, तो महबूब का तो चेहरा ही इस तरह का था, लोगों ने देखते जाना था और कलमा पढ़ते जाना था। लेकिन बावजूद इसके मेरे रसूल पाक का एजाज ये है, कमाल ये है कि हुजूर कभी इशारा कर दे तो चांद 2 टुकड़े हो जाए, कभी दुआ मांग दें तो डूबा हुआ सूरज वापस आ जाए, कभी महबूब गुजरने लगे तो पत्थर आप पर सलाम पड़े, कभी हुजूर पहाड़ पर चढ़ जाए तो पहाड़ वज्द में आकर झूमने लगे, महबूब का कभी नमाज पढ़ाते इरादा बन जाए तो अल्लाह ताला किबले का रुख ही तब्दील फरमा दे। क्या खूबसूरत सोच है और क्या नजरिया देते हैं बरेली के इमाम। फरमाते इजाबत का जोड़ा, इनायत का सेहरा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद, और इजाबत में झुक कर गले से लगाया बड़ी नाज से जब दुआए मोहम्मद। देखो खुदा की रजा चाहते हैं, दो आलम खुदा चाहता है रजाए मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। और एक मकाम पे फरमाते हैं नाइबे दस्त कुदरत पे लाखों सलाम, नाइबे दस्त कुदरत पे लाखों सलाम। तो अल्लाह ताला ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो इजाज़त। फिर एक और बात, हुजूर उम्मी है, दुनिया में आकर महबूब ने किसी से पढ़ा ही नहीं। मेरे महबूब ने जितना पढ़ा है रब करीम से पढ़ा है। अर्रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान, रहमान ने कुरान सिखाया फिर इंसान बनाया। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह करम से हुजूर ने लिया। रसूल करीम उम्मी है, ये भी हुजूर की नबुव्वत पर एक बड़ी दलील। देखो एक होता है कोई आदमी बचपन से किसी चीज से शगफ रखे और जब उसकी उम्र बड़ी हो जाए तो कहते हैं इसका तजर्बा बड़ा हो गया। ये पहले कुछ शेर कहता था, कोई अदबी जुमला कहता था, तो अब इसकी ये काम करते करते उम्र बड़ी हो गई है तो रसूख हासिल हो गया। 40 साल की उम्र मुबारक तक नबी करीम ने एक शेर भी नहीं कहा। हुजूर अलैहिस्सलाम ने कभी कोई ऐसी बात, वैसे तो हुजूर की हर बात हिकमत वाली, लेकिन जिसको अरब के लोग अपने लहजे में शायरी या अपने लहजे में अदब कहते थे, वो हुजूर ने बयान नहीं फरमाया। लेकिन जब 40 साल की उम्र में ऐलान नबुव्वत किया तो फिर बड़े बड़े फसीह बली, बड़े बड़े सियाने तुफैल बिन अमर कहते हैं कि उस शख्स को भी मैंने देखा जिसे बड़ा नाज था अपनी फसाहत और बलागत पर, और जब वो हुजूर के पास आया और उसने आके कुछ बातें की तो महबूब खामोशी से सुनते रहे, और जब वो चुप कर गया तो मेरे करीम ने सिर्फ सूरह फातिहा पढ़ी। कभी उठता था, कभी बैठता था, कभी गौर करता था, कभी दाएं जाता था, कभी बाएं जाता था। फिर कहने लगा बताओ ना कलाम किसका है। फरमाया उस रब का, उस रब का, उस रब का जिसका मैं रसूल बन के आया हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उम्मी है, लेकिन हुजूर ने कायनात के राजों से पर्दे हटा दिए। नबी करीम ने जीने के सलीके बता दिए। हुजूर ने हर शख्स को उसके मकसद हयात से आगाह कर दिया। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने वो फलसफा हयात बयान किया कि लोगों को सिर्फ जीने में मजा नहीं आया, मरने में भी मजा आने लगा। लोग आगे बढ़ बढ़ के जाने पेश करने लगे, अपनी औलादें कुर्बान कर, जो फलसफियों से खुल ना सका और नुक्ता बरों से हल ना हुआ, वो राज एक तैबा वाले ने बतला दिया चंद इशारों में। महबूब करीम उम्मी है, लेकिन हुजूर ने इस तरह दुनिया को सिखाया, इस तरह दुनिया को पढ़ाया, इस तरह हुजूर ने इल्म के चिराग और दीप रोशन किए। क़यामत तक जिसे रोशनी मिलेगी ना, उसे सिर्फ दरवाजा मुस्तफा से मिलेगी, उससे रसूल करीम अलैहिस्सलाम के तारे दौलत से मिले। कुछ लोगों ने कहा कि अपने पास से आयात बना के लाते, अपने घर में बैठ के दावे कर लेना तो कोई मुश्किल काम नहीं ना होता, सारे लोग ही कर लेते। बल्कि वो हमारे बुजुर्ग कहा करते थे ख्याली पुलाव पकाइए कि वो कदे भी काट ना पाइए, क्योंकि कौन सा पैसों का डालने
ہے وہ زیادہ ڈالے ہم اور زیادہ ڈالے. بہت سارے لوگ ہیں آج بھی کچھ لبرل ہیں بیچارے, کچھ دین بیزار طبقہ ہے, وہ کہتے ہیں جناب ہمیں تو جدید باتیں بتائیں, ہمیں تو نئے اسلوب کے مطابق لے کے چلے, ہمیں تو بھائی سن, میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میرا قرآن کبھی پرانا نہیں ہو, اسے پڑھ کے دیکھ, اس کی جدت کا حسن دیکھ, یہ تو کھلا ہوا باغ ہے, تو ایک دفعہ اس کے قریب آئے گا تو خوشبو ملے گی, دوسری دفعہ آئے گا تو اس سے زیادہ تازی ملے گی, ایک دفعہ پھل کھائے گا تو مزیدار ہوگا, دوسرا کھائے گا ہو سکتا ہے شکل ملتی جلتی ہو لیکن ذائقہ بڑا نرالا ہوگا. تو آ تو صحیح نا. جب کچھ لوگوں نے کہا یہ خود سے بنا کے آیات لاتے ہیں تو فرمایا بھائی کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورۃ, اگر تمہیں کوئی شک ہے اس میں جو ہم نے اپنے بندہ خاص میں نازل کیا ہے تو تم بھی اس جیسی ایک آیت بنا کے لاؤ. اور چلو چیلنج کو میں دے دیا, فرما وَدْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ, اللہ اور اللہ والوں کو چھوڑ دو, تفسیری ترجمہ عرض کر رہا ہوں, یعنی صحابہ کو چھوڑ دو, حضور کے ماننے والوں کو چھوڑ دو, باقی ساری دنیا کے کافر اکٹھے ہو جاؤ, ایک آیت بس قرآن جیسی لے کے آؤ, ایک آیت لے کے آؤ, ان کو تم صادقین, اگر تم سچے ہو. جوانوں سنو, کہا ایک آیت, اور یہ چیلنج آج تک قرآن مجید کا موجود ہے, آج تک. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ, تم قرآن کے مقابلے کی ایک صورت لے کے آؤ اور سارے حمایتی اکٹھے کر لو اپنے. ان کنتم صادقین, اگر تم سچے ہو. جواب تو ادھر سے آنا تھا نا, لیکن کائنات کے رب نے جواب بھی خود دیا, فرمایا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا, اگر تم نہ لا سکے, اور فرمایا تم لا سکتے بھی نہیں, نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار تم سے, یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں. وَلَن تَفْعَلُوا, تم لا بھی نہیں سکتے. فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ, پھر اس آگ سے ڈر جاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے. اُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ, بنائی کافروں کے لیے, مومنوں کے لیے تو رب نے جنت بنائی ہے. اُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ, یہ دوزخ اللہ نے کن کے لیے بنائی ہے؟ اُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ, کہتے ہیں کافر کے لیے بنایا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو وہ کتاب عطا فرمائی, اور پھر حضور کی فصاحت, بلاغت, معرفت. دیکھو ایک ہوتا ہے گھنٹوں باتیں کرنا, ایک ہوتا ہے کئی والیم پر مشتمل, کئی جلدوں پر مشتمل کتب کا لکھنا, اور ایک ہوتا ہے کسی بندے کا ایک بات کرنا اور سامنے والے کی طبیعت کو اتنا جگا دینا کہ اگلی بات فوراً ہی اس کی سمجھ میں آ جائے. اور حضور نہ کسی کی انا کو نہیں جگاتے. ہم بعض اوقات کسی سے خطاب کرتے ہیں, بات کرتے ہیں تو سامنے والے کی انا کو جگا دیتے ہیں, ٹھیس پہنچاتے ہیں, وہ کہتا چل پھر تگڑا ہو جا میں بھی آیا. حضور انا نہیں جگاتے تھے, میرے نبی پاک ضمیر جگاتے تھے تاکہ وہ شخص فیض حاصل کر سکے, اسے کچھ ملے. نبی کریم کا جو انداز تکلم ہے وہ اس طرح کا ہوتا تھا کہ انسان خود بخود کھل اٹھتا تھا کہ مطلب یہ بات ہونے کے لگی ہے. مطلب حضور کیا فرمانے لگے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, ایک دن محبوب کریم نے صحابہ کے دیے حضور کی فصاحت و بلاغت دیکھے, فرمایا محبوب نے کتنا نادان ہے وہ شخص جو اپنے ماں باپ کو گالی دے. کھلی ہو گئی لوگوں کی آنکھیں, کان کھڑے ہو گئے کہ یا رسول اللہ کون ایسا بدبخت ہے جو ماں باپ کو گالی دے گا. اب جب سوالات ذہنی سطح پر پوری طور پر ابھر گئے نا, تو اب رسول کریم نے بات سمجھائی. یہ ہے فصاحت و بلاغت, تیرے آگے ہے یوں دبے نچے. فصحا عرب کے بڑے بڑے, کوئی جان منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں. یا رسول اللہ کون ایسا نالائق ہے جو ماں باپ کو گالی دے. اب جب ذہنی سطح یہاں تک ابھر آئی تو اب حضور نے سمجھایا, اور میں جب تم کسی کے ماں باپ کو گالی دو گے نا تو وہ بھی تو جواب میں تمہارے ماں باپ کو دے گا. تو فی نفس ہی یہ تم نے خود ظلم کیا ہے اپنے ماں باپ. کیوں تم نے ایسا لہجہ اختیار کیا کہ جس سے سامنے والے کی انا جار جائے اور وہ تمہارے مقابلے میں آ کر کے کھڑا ہو جائے. کیوں تم نے اس طرح کے انداز اختیار کیے کہ جس سے سامنے والا بھی سارے پنجے کھڑے کر کے باہر نکل آئے کہ آ جاؤ پھر میں بھی میدان میں حاضر ہوں. رسول کریم کی فصاحت, بلاغت دیکھیں نا, حضور 2-4 جملوں میں ساری بات سمجھا جاتے. ایک حدیث پاک اگر ہماری سمجھ میں آ جائے, ایک روایت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا خوبصورت مسلمان وہ ہے جو بے مقصد باتوں کو چھوڑ دے. لو اس سے پوری زندگی سجائی جا سکتی ہے ایک جملے سے. وہ لمبی چوڑی باتوں میں جانے کی ضرورت نہیں. کہا خوبصورت مسلمان یہ ہے جو بے مقصد باتوں کو چھوڑ دے, لا یعنی باتوں کو. کیا کہتے ہیں ہمارے دیہات کے لوگ, جڑے پنڈ جانا نہیں وہ راہ پوچھنے دی. لیکن آج کل لوگ باز آندے, یعنی جس بات کا بالکل تعلق نہیں نا وہ بات بھی کرتے جاتے, جس کا شعبہ ہی نہیں وہ بھی چھلانگ لگا کے اس میں آ جاتا ہے. ہم اپنا وقت ضائع کرتے, اپنی صلاحیتیں ضائع کرتے, اپنا نقصان کرتے. ہم اپنا کام صحیح کر کے نہیں کرتے اور دوسری ساری دنیا کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں. بھائی آپ جس جگہ جس شعبے سے تعلق رکھتے ہیں آپ اپنے معاملات میں مضبوطی پیدا کریں. حضور نے اپنی فصاحت کے ساتھ, بلاغت کے ساتھ لوگوں کو قائل کیا, اور قرآن مجید کی تاثیر کا یہ اثر میرے کریم رسول نے دکھایا کہ رات کو جب حضور بیٹھ کے قرآن پاک پڑھتے تھے نا, جب یاسین والے نبی خود یاسین کی تلاوت کریں, جب طٰہٰ والے محبوب خود طٰہٰ کی تلاوت کریں, غور کرو نا, جب مدثر والے محبوب خود ان جملوں کو ادا کریں, یعنی جن کے بارے میں آیت آئی ہے, جب وہی یہ آیت پڑھیں کہ انا اعطیناک الکوثر, یعنی جن کا ذکر ہو رہا ہے, جب وہ یہ بات کریں کہ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرۃ واصیلا, جن کے بارے میں آیت آئی ہے, جب وہ یہ کہہ رہے ہوں کہ ورفعنا لک ذکرک, جب وہ کہہ رہے ہوں والضحیٰ واللیل اذا سجا,
ذرا اس کیفیت کو دیکھیں جب محبوب خود پڑھ رہے ہیں اور جو حضور پر آئی ہے اس کا ذائقہ، اس کا لطف، اس کا انداز بھلا کیا ہوگا۔ حضور جب رات کو پڑھتے تھے نا قرآن پاک، تو جو پکے کافر تھے نا ابو جہل جیسے لوگ، وہ بھی جھاڑیوں میں چھپ چھپ کے مدینے والے کی تلاوت سنا کرتے، حضور کی تلاوت سنا کرتے تھے۔ یہی بہتر ہے کہ پردوں میں وہ پردہ پوش رہے، وہ اگر پردے ہٹا دے تو کسے ہوش رہے۔ رسول کریم علیہ السلام کی تلاوت کا سننا، قریب جانا، یہ اعجاز ہے۔ حضرت فاروق اعظم کہتے ہیں طبیعت کا بڑا ڈاڈا تھا، مزاج کا بڑا سخت تھا، زندگی ہمیشہ ڈٹ کر گزاری، باتوں پر کھڑا رہنا آتا تھا۔ اور جب میری بہن نے مجھے چند آیتیں سنائی نا تو میں تڑپ ہی گیا، کرو آیا سمار مقامنے نو ان مینو مار دے لے چلو، اوے مت عمر دی عمر برباد ہو جائے جتھے عمر سوار دے لے چلو۔ یہ اعجاز ہے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب کا۔ پھر حضور نے خبریں دی، نبی پاک نے خبریں دی۔ حضور نے فرمایا روم فتح ہوگا، وہ ہوا۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا شام فتح ہوگا، تو شام فتح ہوا۔ فرمایا ایران فتح ہوگا، تو ایران فتح ہوا۔ سراقہ بن مالک کہتے ایک گاؤں پر بھی مسلمانوں کی حکومت نہیں تھی، ایک گاؤں پر حضور مکہ مکرمہ سے نکل رہے تھے، مدینہ طیبہ تشریف لے جا رہے تھے، ابھی راستے میں تھے، میں 100 سرخ اونٹوں کے لالچ میں معاذ اللہ حضور کو گرفتار کرنے پہنچ گیا۔ محبوب نے حکم دیا، حضور کا معجزہ میں نے آنکھوں سے دیکھا، میرا گھوڑا زمین میں دھستا چلا گیا، میں نے معافی مانگی، حضور نے معاف کر دیا۔ میں نے سمجھا اچانک ہو گیا ہے، یہ منوانا بھی بڑا مشکل کام ہے۔ شجر و حجر پہچان گئے، انسان کی نظروں میں شاکی رہا۔ یہ کچھ ایسے لوگ ہیں جن کو منوانا توبہ توبہ، ماننے کو تیار نہیں، دیکھ دیکھ کے بھی ماننے کو تیار ہے نہیں، ماننے کو تیار ہے نہیں۔ کہتے ہیں کہ میں نے پھر چاہا آگے بڑھنا تو پھر زمین کے اندر میرے گھوڑے کے پیر دھنسنے لگے، پھر معافی مانگی۔ کریم تیرے معاف کرنے کی ادا پہ بھی قربان جائے۔ یہ نہیں فرمایا کہ تو بار بار یوں ہی کرتا ہے، فرمایا معافی مانگتا جا، میں نے معاف کیا۔ کہتے ہیں 3 دفعہ میں آگے بڑھا، 3 دفعہ حضور نے معاف کیا تو مسکرا کے فرمانے لگے تو یہاں مجھے گرفتار کرنے آیا ہے، وہ کیسر روم کا علاقہ فتح ہوگا، وہ کنگن جو پہنتا ہے نا ہاتھوں میں، بادشاہ کے کنگن معروف ہیں، وہ تیرے ہاتھوں میں آئیں گے۔ اللہ کرے آپ سمجھے، یہ جو لوگ ڈری ڈری سہمی اور ہمارے بچے مایوسی کی معاذ اللہ باتیں کرتے ہیں، وہ دیکھیں حضور کس طرح کی گفتگو فرماتے ہیں۔ ابھی ایک گاؤں پر بھی اسلام کی حکومت نہیں، لیکن حضور کا خبر دینے کا انداز، کریم فرمانے لگے وہ کیسر روم کے جو کنگن ہوں گے وہ تیرے ہاتھوں میں آئیں گے۔ جناب سراقہ بن مالک فرماتے ہیں کہ میں مسلمان ہو گیا، حضور کا وصال ہو گیا، کنگن نہیں آئے۔ حضرت ابوبکر صدیق کا وصال ظاہری ہو گیا، کنگن نہیں آئے۔ جناب عمر کا دور آ گیا، سراقہ بوڑھے ہو گئے۔ کوئی بندہ پوچھتا نا کہ اب تو عمر ڈھل گئی ہے، زندگی کا پتہ نہیں، کہنے لگے نہیں میں نہیں جاتا، جب تک کنگن نہیں آتے اسرائیل کو نہیں آئیں گے، کیونکہ ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن، جو دن کو کہہ دیا دن ہے تو دن نکل آیا، جو شب کو کہہ دیا شب ہے تو رات ہو کے رہی، اور خدا نے ان کی زبان کو وہ اختیار دیا، جو نکلی منہ سے ان کے وہ بات ہو کے رہی۔ فاضل برینوی کا تو انداز ہی پر انوکھا ہے نا، وہ تو کہتے ہیں وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے، جس کو سب کن کی کنجی کہے، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ کہنے لگے نہیں آتے حضرت اسرائیل، فکر نہ کرو، بوڑھے ہو گئے تھے، نکلنے گھر سے بند کر دیا تھا، حضرت عمر کا دور تھا، کنگن آ گئے۔ حضرت فاروق اعظم نے ان کے پوتوں سے، نواسوں سے، بچوں سے کہا جاؤ بلا کے لاؤ، دادا جان بوڑھے ہیں، فرمایا تم کان میں کہہ دینا کنگن آ گئے، پھر تم دیکھنا تو صحیح کر۔ حضرت سراقہ آئے، حضور نے جو خبریں دی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو گزشتہ قوموں کے احوال بیان کیے، اور پھر میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نا دنیا میں عزتیں دینے آئے۔ یہ مزاج ہمیں کم کرنا چاہیے، یہ جو ہم ساری زندگی اس کام میں لگا دیتے نا کسی کو نیچا کیسے دکھانا ہے، یہ انداز حضور نے نہیں ہمیں دیا۔ آپ دیکھو حضور تشریف لائے تو ہمیں پتا چلا کہ حضرت یوسف جیسا سنا کوئی نہیں، حضور تشریف لائے تو ہمیں پتا چلا کہ حضرت داؤد جیسی خوبصورت آواز کسی کی نہیں، حضور تشریف لائے تو ہمیں پتا چلا کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کا فقر اختیاری کس طرح کا، محبوب لال کس طرح کا تھا۔ یہ تو حضور آئے تو نبی پاک علیہ السلام نے اس کی بھی عظمت بیان کی، اس کی بھی شان بیان کی۔ حضور نے بتایا کہ ابوبکر صدیق کی شان کیا ہے، فاروق اعظم کا مرتبہ کیا ہے، عثمان غنی کی حیا کیا ہے، مولا علی کی شجاعت کیا ہے، اہل بیت نبوت کی عظمت کیا ہے۔ حضور آئے عزتیں دینے، ماں کو عزت دی مدینے والے رسول، کہا جس کا باپ راضی ہو گیا اس کا رب راضی ہو گیا۔ فرمایا جو 2 بیٹیاں 3 بیٹیاں 4 بیٹی بہنیں یا 1 بیٹی یا بہن بیاہ کے آ گیا نا، اس طرح میری 2 انگلیاں جڑی ہوئی ہے، میرے ساتھ جڑ کے جنت میں جائے گا۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے عزت دی، عزت دی۔ حضور عزتیں دینے کوئی اعزاز نہیں، ان پڑھ بندہ ہے، سادہ ہے، غریب ہے، مزدوری کرتا ہے، ہاتھوں پہ چھالے، یا رسول اللہ اس کا بھی کوئی اعزاز ہے؟ قربان جائیں، میرے کریم نے عزت دی، فرمایا محنت کر کے روزی کمانے والا تو اللہ کا دوست ہے، یہ اینٹیں اٹھانے والا، یہ مشقتیں کرنے والا، یہ صبح دیہڑی پہ جانے والا، یہ بیچارہ جو اچار سے روٹی کھاتا ہے، تو نے ہر شخص کی قسمت میں یہ عزت لکھی اور آخری خطبے کی صورت میں وصیت لکھی۔ رسول کریم نے ہر بندے کو اعزاز دیا، عظمتیں دی، حضور عزتیں دینے آئے، نبی پاک علیہ السلام نے اعزازات دیے، حضور نے نوازا۔ یہ ساری چیزیں
میرے رسول پاک کی تشریح، اور پھر یہ جو حضور کے صحابہ اور اہل بیت ہے نا، یہ بھی میرے نبی پاک کی نبوت کی دلیل ہے۔ جنگ انقلاب آیا نہیں کرتے، وہ کل تک جو رہزن تھے حضور نے راہبر بنا دی۔ وہ لوگ جو کل تک ایک دوسرے کے گلے کاٹ کے کھاتے تھے، ایک دوسرے کو مارتے تھے، تکلیف پہنچاتے تھے، برادریزم پہ لڑتے تھے، حضور نے بھائی بھائی بنا دیے۔ ایک پلیٹ میں کھانا کھانے لگے، سیدنا بلال حبشی، صہیب رومی، سلمان فارسی، حضور نے یوں کر کے ملا دیا۔ نبی کریم علیہ السلام نے تقسیمیں ختم کر دی دنیا میں۔ بڑا کچھ کرتے تھے پر پھر وہ لوگ بدل گئے۔ حضرت فضالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں بڑا دلدادہ تھا عورتوں کا، اور میرا ماحول یہ تھا کہ میں قتل بھی کر لیتا تھا، معاذ اللہ چوری بھی کر لیتا تھا، اور رات میری طبیعت تھی معاذ اللہ نہیں سے نہیں عورت کے پاس جانا۔ کہتے ہیں ابو جہل نے اعلان کیا کہ جو نبی پاک علیہ السلام کا سر اقدس معاذ اللہ کاٹ کے لائے گا، نقل کفر نہ باشد، 100 سرخ اونٹ انعام ملے گا۔ تو میں نے ارادہ کر لیا کہ میں بہت سارا انعام حاصل کروں گا۔ قرآن مجید میں نا اللہ فرماتا ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہیں اگر میں رزق میں کشادگی دے دوں، زیادہ پیسے دے دوں، فرمایا باغی ہو جائیں، وہ سرکش ہو جائیں۔ یہ بہت سارے لوگوں کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ اعتدال میں رکھتا ہے تو یہ ان کے لیے بہتر ہے۔ ہر بندہ دولت کے ہوتے ہوئے نیک ہو سکتا، تو یہ اللہ اگر رکھتا ہے نا اعتدال میں تو شکر کرے اللہ کا، ورنہ تو لوگ عیاشیاں کریں، پتہ نہیں کیا کچھ کر گزرے۔ تو حضرت فضالہ کہتے ہیں کہ میں نے خنجر تیار کیا اور میں نے بغل میں اس کو چھپایا، اوپر میں نے چادر اوڑھ لی۔ اب مجھے پتا تھا ظہر کی نماز کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم طواف کعبہ کے لیے، بیت اللہ شریف کے طواف کے لیے جاتے ہیں۔ کہتے ہیں میں بھی اس طرف بڑھا، رستے میں نا وہ خاتون جس کے گھر میں نے رات آنا تھا، میں نے دروازے پہ دستک دی، میں نے کہا کہ تیار رہنا، آج میں بڑے پیسے لے کے آؤں گا۔ اسے میں نے یہ کہا اور پھر میں چلا گیا بیت اللہ شریف کا طواف کرنے۔ کہتے ہیں اللہ کے محبوب بھی طواف کر رہے تھے تو میں نے بھی طواف شروع کر دیا۔ ارادہ یہ تھا کہ جہاں نبی پاک علیہ السلام میرے قریب سے گزریں گے تو موقع پا کر میں حضور کے جسم اقدس پر خنجر پھونک دوں گا اور معاذ اللہ شہید کر دوں گا۔ کہتے ہیں حضور ایک دفعہ بھی میرے پاس سے گزرے تو میں ہمت نہ کر سکا، دوسری دفعہ بھی پاس سے گزرے تو میں ہمت نہ کر سکا، تیسری دفعہ بھی گزرے تو میں ہمت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 2-3 دفعہ گزرے تو فرماتے ہیں کہ مجھے موقع نہ ملا، اس لیے کہ حضور فرماتے ہیں اللہ نے روب کے ساتھ میری مدد فرمائی، دشمن پر میرا روب طاری ہو جاتا ہے۔ فرماتے ہیں جب چکر پورے ہو گئے تو محبوب کریم نہ چھٹے چکر پہ فرمانے لگے فضالہ چکر ایک رہ گیا ہے، بے خبر ہو جو غلاموں سے واقعہ کیا ہے، ایک پھیرا رہ گیا ہے۔ کہتے طواف مکمل ہو گیا تو محبوب میرے قریب آئے، فرمایا وہ کام کرتے کیوں نہیں جس کے لیے آئے تھے؟ میں نے عرض کی یا رسول اللہ کون سا کام، کیسا کام؟ اندر تو چور تھا نا، بانج فقیروں کسی نہیں ماریا، اے ہوئی چور اندر دا، اندر چور تھا نا۔ کہتے حضور نے مجھے کندھے سے پکڑ کے ہلایا، فرمایا کرتے کیوں نہیں؟ جب حضور نے ہلایا تو وہ خنجر بھی پیروں میں گرا اور میں بھی رسول اللہ کے پیروں میں گر گیا۔ میں نے کہا حضور مجھے کلمہ پڑھا دیں۔ کہتے ہیں حضور نے پہلے میرے دل پہ دست مبارک پھیرا، پھر میرے نبی نے مجھے کلمہ پڑھا دیا۔ اب نا مرید ہونے والا کہتا ہے کہ جی آہستہ آہستہ میں ٹھیک ہو جاؤں گا۔ اب وہ آہستہ آہستہ کا کیا ترجمہ ہے یہ بالکل سمجھ نہیں آتی۔ بھائی کسی بندے سے 5 لاکھ روپیہ لینا ہے تو اس سے وہ کہتا ہے جی میں آہستہ آہستہ دوں گا، 500 روپیہ دے دیا کروں گا روز کا، تو کہتے ہیں میری رقم خراب ہوتی ہے، پورے دو۔ اور نیکی کی بات جب آتی ہے تو کہتے ہیں حضرت صاحب دین اتنا سخت نہیں ہے، میں آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جاؤں گا۔ اب میں مغربی شاپ پڑھنی شروع کر دیا میں نے، اب میں تسبیح لے لی ہے، کل میں نے بھی آہستہ آہستہ میں ٹھیک ہو جاؤں۔ یعنی رقم لینی ہو تو وہ آہستہ آہستہ قبول نہیں ہے، لیکن اور مکان کی رجسٹری اگر کرانی ہو تو مالک مکان کہے کہ آہستہ آہستہ کرا لو، کہتے ہیں پیسے پورے دیے، سویرے چل اور بیان دے۔ یہ کیا بات ہے؟ یہاں یہ جو ہمارا ماحول تھا نا کر لیں گے ہو جائے گا، یقین کریں لوگ قبروں میں چلے گئے ہیں پر مسجدوں میں نہیں آئے۔ ہر کام سے لوگ ریٹائر ہوئے پر گناہوں سے ریٹائر نہیں ہوئے، آخر تک تباہی اتر گئی، لیکن لوگ بدلنے کو تیار نہ ہوئے۔ حضرت فضالہ کہتے ہیں ابھی میں نے کلمہ پڑھا، ابھی میں واپس آیا، رستے میں وہ بی بی کھڑی تھی، کہتے ہیں میں وہ شخص تھا کہ عورتیں مرتی تھی میرے اوپر اور کسی کی جرت تھی کہ وہ آئیں بائیں شائیں کرے، لیکن فرماتے ہیں میں بی بی کے پاس سے گزر گیا، پہلے تو اس کا خیال تھا رکے گا، لیکن جب میں رکا نہ تو دروازے پہ آئی، اور جب میں گزر گیا تو اس نے آواز دی، لیکن میں نے سنی انسنی کر دی، جب آگے بڑھا تو میرے پیچھے دوڑی۔ فرماتے ہیں مجھے پکڑ کے کہنے لگی فضالہ تجھے کیا ہوا، تو وہی نہیں تو یہاں سے گیا تھا؟ آپ فرماتے ہیں میں کبھی نہیں رویا تھا، میں کبھی نہیں رویا تھا، اور جب کہا نا تو وہی نہیں، کہتے میں نے سر اٹھایا تو میری آنکھوں میں آنسو تھے، میں نے کہا میں جو گیا تھا وہ نہیں ہوں، اب تو میں محمد عربی کا غلام بن گیا، اب میں وہ نہیں ہوں، اب نہیں ہو سکتا کہ کوئی میری نظر میلی ہو جائے، یہ کیسے ممکن؟ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بقدر حسنہ و جمالہ و جودہ و نوالہ و صحبہ و آلہ، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ و صحبہ و بارک وسلم یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا قاضی الحاجات یا مجیب الدعوات
یا حلال المشکلات، یا دافع البلیات، یا مسبب الاسباب، یا قاضی الحاجات، یا رحمان یا اللہ، یا کریم یا اللہ، یا ستار یا اللہ، یا غفار یا اللہ، یا کریم یا اللہ، یا عزیز یا اللہ، یا ستار یا اللہ۔ اے ہمارے پروردگار، 10 سال پورے ہو گئے، خدا بندہ ایک چھوٹا سا پیغام تھا، تو نے فضل فرما دیا۔ اے اللہ، ہم پلٹ کر جب دیکھتے ہیں تو 1% بھی ہم اس قابل نہیں کہ تیرے دین کی کوئی بات کر سکیں، کوئی پیغام دے سکیں۔ اللہ، کئی سالوں سے یہ دوست صبح کی نیند چھوڑ کے یہاں حاضر ہوتے رہے، مائیں، بہنیں، بچیاں، بوڑھے، بچے، اے اللہ، بندوبست کرنے والے سب سے پہلے آتے رہے۔ خدا بندہ تیرے قرآن مجید کو پڑھا ہے، ہم کمزور تھے، بس تیری دی ہوئی توفیق سے پڑھا ہے۔ خدا بندہ ان میں سے ایک بات بھی تجھے پسند آئی ہے تو ہمیں معاف فرما دے، ہم سے درگزر فرما، ہمارے حال پہ رحمت فرما۔ رمضان آیا تھا، پھر بیت رہا ہے، اللہ ہماری کمزوریاں، ہماری کوتاہیاں پھر ایک دفعہ پیش نظر ہیں۔ اے عرش و فرش کے مالک، برے ضرور ہیں، کمزور ضرور ہیں، گناہگار ضرور ہیں، پر تو ہمارے دلوں کے حال جانتا ہے، ہم تیرے غدار نہیں ہیں۔ اے اللہ، ہم صحیح ہونا چاہتے ہیں، ہماری نیتیں بھی ٹھیک ہیں، ارادے بھی ٹھیک ہیں، عمل میں کمزوری ہے، ہم پر ایک رحمت کی نظر کر دے، ہم پر ایک رحمت کی نظر کر دے۔ اے مالک کریم، ایک نظر کرم سے دیکھ تو صحیح، یہاں غریب بھی بیٹھے ہیں، بوڑھے بھی بیٹھے ہیں، مجبور بھی بیٹھے ہیں، کئی رو رو کے تیری بارگاہ میں فریاد کرنے والے بیٹھے ہیں۔ اے اللہ، بھول ضرور جاتے ہیں پر بندے تو تیرے ہیں، پھٹک ضرور جاتے ہیں پر غلام تو تیرے محبوب کے ہیں، ہمارے حال پہ رحمت فرما۔ اللہ، ہمیں معاف فرما دے، اللہ ہم سے حساب نہ پوچھیو، اللہ ہمیں بغیر حساب معاف فرما دے، اللہ ہمیں بغیر حساب کے معاف فرما دے۔ اللہ، ہم سے درگزر کرنا، جب قیامت کے دن ازل کا بازار لگے، اللہ ہم سے درگزر فرمانا، ہماری پردہ پوشی فرمانا، اگر ہمیں عزت دی ہے تو عزتوں پہ دوام دینا، اللہ ہمیں ذلتوں سے محفوظ رکھنا۔ عرش و فرش کے مالک، تو نے بہت ساری نعمتیں نہ بغیر مانگنے کے دی ہیں، ہم کمزور تھے تو نے صحت دی، ہم کمزور تھے تو نے اولاد کی نعمت دی، پھولوں کی طرح کے خوبصورت بچے دیے۔ اے اللہ، تو نے ہمیں وفادار قسم کے دوست دیے، اے اللہ، پیار کرنے والے ساتھی دیے، ٹوٹ کر چاہنے والے دیے۔ اے اللہ، تو نے بغیر مانگے ہمیں نیک صالح استاد دیے، بزرگ دیے، شیخ دیے۔ اے اللہ، بغیر کسی لالچ کے پالنے والا باپ دیا، شفقت کے بازو پھیلانے والی ماں دی، ہم تیرا شکر ادا نہیں کر سکے، اللہ ہمیں شکر کی توفیق عطا فرما دے، اللہ ہمیں شکر کی توفیق عطا فرما دے، اللہ ہمیں شکر کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ، اگر ہم بھول جائیں تو ہم سے درگزر فرما، اے اللہ ہمارے حال پہ رحمت فرما۔ میں صبح دیکھتا رہا، اس طرح بوڑھی مائیں گاڑیوں میں بیٹھ کے آتی ہیں، بہنیں گاڑیوں میں بیٹھ کے آتی ہیں۔ اللہ، ان بیچاریوں کے کئی دکھ بھی ہیں، ان کی کئی تکلیفیں بھی ہیں، یہ کئی جگہ آزمائش کا شکار۔ ایک بزرگ فون کر کے کہہ رہے تھے بیٹی بڑی پریشان ہے، اللہ کریم سب پہ اپنا فضل فرما دے، ہم دنیا کے دھتکارے ہوئے تیرے دروازے پہ آ کے بیٹھ جاتے ہیں، ہماری مدد فرما، ہمیں لوگوں کا محتاج نہ فرما۔ اے اللہ، یہ بوڑھے بیمار لوگ جو صبح چل کے تیرے اور تیرے محبوب کی رضا کے لیے آتے رہے، ان کے قدموں کو قبول فرمانا، ان کی کوششوں کو قبول فرمانا۔ اللہ، معذور بزرگ بیچارے لاٹھیوں کے سہارے یہاں تک پہنچ کر تیرے دین کی بات سنتے رہے، ان کے حال پہ کرم فرما، ان پہ رحمت فرما، ہم سے درگزر فرما، ہمارے ساتھ معافی والا معاملہ فرما۔ اے اللہ، مائیں، بہنیں، بچیاں بیچاری اللہ شوق سے ذوق سے آتی رہیں، خدا بندہ ان کے دکھ دور فرما دے، ان کو آزمائشوں سے نکال دے۔ جو بیچاریاں اولاد کے لیے روتی ہیں اور کہتی ہیں ایک بیٹی ہی مل جائے، سسرال میں رہنے کے قابل ہو جاؤں، اللہ ان پہ رحم فرما دے۔